پاکستان کی ایران پر حملے کی مذمت، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان، کہا گیا جوہری تنصیبات پر حملوں سے خطے کو لاحق خطرات بڑھ سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں سے بڑا تنازع جنم لے سکتا ہے، بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیفز اور وفاقی وزیروں کی شرکت۔ ہمیں ایران کے لیے بات کرنا ہوگی، ورنہ کل ہم پر حملہ ہوا تو آواز اٹھانے والا نہیں بچے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کے امریکی عوام بھی حامی نہیں۔ اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ، مہر آباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا، 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں 5 تارانہ انقلاب کے مرکز، جیل، یونیورسٹی کو نشانہ بنایا، سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید، میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا۔ تل ابیب، اشقلون، اشدود پر درجنوں میزائل فائر کی، نیول بیس اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ادوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ، بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ روسی صدر پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے۔ تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت کا کہنا ہے ایران NPT سے دستبردار نہیں ہوگا، پرم مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان نے کہا امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو گیا، امریکہ کو بھاری اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسٹر ٹرمپ، یہ جنگ شروع آپ نے کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے برابر ہوگا۔ ایران نے ایسا کچھ کیا تو یہ بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مدد مانگی، کہا دنیا کی 1/4 تیل اور گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ چین ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے روکے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے سے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ چین، بھارت اور جاپان کو سخت نقصان ہوگا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہازوں نے راستہ بدل لیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت میں 2.49، جبکہ امریکی WTI کی فی بیرل قیمت میں $2.56 اضافہ ہو گیا۔ یہ اختیار بانی پی ٹی آئی آج حکم دیں تو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا اسمبلی میں خطاب، کہا اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا۔ بانی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بجٹ میں تبدیلی کا کہا تو 24 گھنٹے میں کر دیں گے۔
بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے عملے نے کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی کارکنان کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہم نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا، اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ہم ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے بجٹ میں تجاویز دی گئی ہیں۔ حکومت نے سولر پینلز پر جی ایس ٹی کی شرح پر کمی کی ہے۔ حکومت سولر پینلز از خود مہنگے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایف بی آر کو حاصل اختیارات کا ایک بار پھر جائزہ لیا گیا۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں ایف بی آر گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ گرفتاری کی منظوری 3 رکنی کمیٹی دے گی۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، نعرے لگائے۔ اپوزیشن نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکین میں تلخ کلامی اور دھکم پیل، جس پر اسپیکر اسمبلی نے سیکیورٹی سٹاف کو طلب کر لیا۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکین میں بھی تکرار، پی ٹی آئی کے نثار جٹ اور پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان اس قابل نہیں کہ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا پی ٹی آئی ارکان کے احتجاج پر رد عمل، کہا یہ بانی پی ٹی آئی سے وفا نہیں کریں گے، بانی کو خبردار کر رہا ہوں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ متحدہ عرب امارات کل ابوظہبی میں مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں اسٹریٹجک، اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستانی وفد میں تجارت، توانائی، داخلہ اور بحری امور کے حکام شامل، مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے قانونی امور طے کیے جائیں گے۔ خیرپور میں پیر جو گوٹ کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، پولیس کا کہنا ہے واقعہ کاروکاری کے تنازع پر پیش آیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ملزمان کو فوری گرفت میں لانے کی ہدایت، کہا ایس ایس پی خود فیلڈ میں نکل کر علاقے کو خوف کے ماحول سے نکالو۔ کراچی میں بھی خدمات پر سیلز ٹیکس اتنا ہی جمع ہوتا ہے جتنا دادو میں۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ غزہ پر دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی ہیں۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 3 فلسطینی جان سے گئے۔ قابض فوج کی پناہ گزین کیمپس پر بمباری جاری، سیف زون پر اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 56,000 ہو گئی، 1,31,500 سے زیادہ زخمی۔ کراچی میں بھی خدمات پر سیلز ٹیکس اتنا ہی جمع ہوتا ہے جتنا دادو میں۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، یہاں سے پورے ملک کو مال جاتا ہے جس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ دعا ہے سندھ کے سارے شہر کراچی کی طرح ٹیکس دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں مل کر آگے چلیں تو صوبے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو ہر بات پر مطمئن کر لیا پھر تو اپوزیشن ہی نہیں رہے گی۔ کراچی کو ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا گیا۔ اس شہر کو بہت سی مافیاز مل کر چلا رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں میئر کراچی کو پیپلز پارٹی کی پوری سپورٹ ہے۔ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں۔ کوئی ان سے سوال کرے کراچی دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں کیسے شامل ہو گیا؟ کراچی اگر رہنے کے قابل نہیں تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، کہا پہلے مسائل تھے لیکن اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ دنیا کی نظریں تھر پارکر اور اس کے کوئلے پر ہیں۔
کراچی کے علاقے کرنگی بیٹا چورنگی پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. جاں بحق شخص کی شناخت ہاشم کے نام سے ہوئی. ٹینکر ڈرائیور فرار, پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے لیا. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بیرون ملک بیٹھی ہے اور ہم یہاں دربدر ہو رہے ہیں. لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر گفتگو میں فواد چودھری نے کہا موجودہ قیادت تحریک انصاف کو نہیں چلا پا رہی. 9 مئی کے بعد جس طرح ہم نے سختیاں برداشت کی, موجودہ قیادت ہوتی تو جوتے چھوڑ کر بھاگ جاتی. بانی سے گزارش ہے سیاسی لوگوں کو آگے لائیں. وزیراعظم کی سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان لین دین کو کیش لیس بنانے کی ہدایت. کہتے ہیں ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راست کو وفاق سمیت تمام صوبوں میں قائم کیا جائے. لاہور میں سی بی ڈی روٹ 47 عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نو تعمیر شدہ روٹ کا معائنہ کیا. روٹ 47 پر سائیکل سواروں کے لیے 2.5 کلومیٹر طویل لین بنائی گئی. والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر نصب سولر پینل سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. شاہراہ کے ساتھ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مصنوعی جھیل تعمیر کی گئی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک وطن آمد. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار. کراچی کا مطلع بارالو. صبح سویرے کہیں کہیں بوندا باندی ہوئی. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان. ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل میں رسائی کی جنگ. ناقابل شکست پاکستان سیمی فائنل میں آج قطر کے مد مقابل. تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع. فخر زمان, سعود شکیل اور محمد نواز سمیت 15 کھلاڑیوں نے مختلف سیشنز میں حصہ لیا. کیمپ میں فٹنس اولین ترجیح, فیلڈنگ پر بھی خصوصی توجہ.